بالعالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اولیاؤہ الا المتقون صدق اللہ مولانا العظیم۔ کلمہ شریف پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مہینہ 11ویں کا مہینہ ہے، اس سے پہلا والا مہینہ 12ویں کا تھا، تو اس مہینے میں تذکرہ حضور رحمت للعالمین کا ہوا اور اب بھی ہوگا اور ہمیشہ ہوتا رہے گا، لیکن حضور ہی کے صدقے میں اس ماہ مبارک میں حضور کے آل پاک اولاد پاک میں جو نجیب الطرفین ہیں، یعنی دونوں طرف سے سید ہیں، سبحان اللہ، ماں کی طرف سے بھی اور والد کی طرف سے بھی۔ نام ہے عبد القادر جیلانی اور لقب ہے ان کا غوث پاک، سبحان اللہ، فرد الافراد، قطب الاقطاب، ایسی پرسنالٹی اللہ کی قسم کہ شتابدیاں گزر گئیں مگر کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ ایسی عظمت ہمارے غوث پاک کی کہ ان کی بارگاہ میں استغاثہ کرتے ہوئے بریلی کے شہنشاہ کہتے ہیں، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، سبحان۔ اور قاری صاحب آپ نے تو شاید یہ بات سنی ہوگی، میں نے کہیں تقریر میں بھی ذکر کی ہے، ناگور میں حضرت کے بیٹے کا مزار شریف ہے غوث پاک کے، تو ان کی اولاد ابھی بھی باقی ہے وہاں۔ تو وہ بتا رہے تھے کہ بغداد میں چونکہ امریکہ نے بڑی بمباری کی ہے نا عراق میں، تو خاص طور پہ بغداد چونکہ سنیوں کا علاقہ ہے تو وہاں پہ زیادہ کام توجہ بھی نہیں دیتی جو اس وقت گورنمنٹ ہے، تو وہاں غربت بھی ہے۔ تو وہ بتا رہے تھے کہ غریبوں کو کہیں پر کھانا ملے یا نہ ملے، جب سارے مدد کے دروازے بند ہو جاتے ہیں تب بھی بڑے پیر کا لنگر خانہ ان غریبوں کے لیے کھلا رہتا ہے، سبحان اللہ، سبحان۔ غوث پاک کے لنگر خانے سے سب کو کھانا مل رہا، سب لوگوں کو، یعنی جس کا کوئی نہیں ہے اس کو بھی سہارا غوث پاک دے رہے ہیں دنیا میں، سبحان اللہ۔ جس پہ غوث پاک کا کرم صرف ایک بار ہو گیا، جس پہ غوث پاک کا کرم صرف ایک بار ہو گیا، اس کی زندگی بدل گئی، اس کا بیڑا پار ہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، اور اللہ والوں کو کبھی ہلکے میں بھی نہیں لینا چاہیے۔ جی صحیح، میں اشعار سناتا رہوں گا بیچ بیچ میں۔ وہ غوث پاک کو ہلکے میں لے لیے کچھ لوگوں نے، جب آپ کی ترقی ہوئی تو ان لوگوں نے کیا شرارت کی، کہا یار لوگ روشن ضمیر کہتے ہیں، بلا وجہ پتہ نہیں لوگوں نے کیا کیا بنا رکھا، معاذ اللہ اس طرح کے جملے بولے، اور انہوں نے پلاننگ یہ کی کہ ہم ایسا کچھ کام کرتے ہیں جو ان کی بات خراب ہو جائے۔ انہیں کیا پتا تھا بات دنیا دار کی خراب کی جا سکتی ہے، غلام احمد پروردگار کی خراب، سبحان اللہ، سبحان۔ اب انہوں نے کیا کام کیا، ان میں ایک بہت بڑا چیٹر تھا، اس نے کہا چلو میں ایسے ہی جھوٹ موٹ کو مر جاتا ہوں، تم مجھے پیک کر دو، میری میت تیار کر دو، اور تم جو ہے پھر لے کے چلو ان کے پاس، اور وہ جب جنازہ پڑھائیں گے میرا تو ان کو کیا پتا، جب پڑھا دیں گے اور وہ نماز جنازہ شروع کریں گے تو میں بیچ میں اٹھ کے بیٹھ جاؤں گا تو ان کی بات خراب ہو جائے گی۔ مگر اسے کیا پتا تھا یہ لوکل پیر نہیں ہے، پیرانے پیر بھی ہیں، روشن ضمیر بھی ہیں۔ ذرا بولو جھوم کے سبحان اللہ، سبحان، اور مچل کے بولو سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ وہ مذاق اڑانے کی نیت سے یہ پلاننگ کر رہے تھے، اور وہ دیکھو چیٹر آدمی، بدمعاش آدمی، ولیوں کا گستاخ آدمی وہ بن گیا ایسی جنازہ، گویا کہ وہ لیٹ گیا، آنکھیں بند کر کے ڈرامہ کرنے لگا۔ اسے کیا پتا تھا تو دھوکہ کسی اور کو دے سکتا ہے، پیرانے پیر کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ ان لوگوں نے شرارت کی جنازہ تیار کیا اور 4-5 لوگ لے کے پہنچ گئے، وہیں دروازے پہ رکھ دیا خانقاہ کے باہر۔ اندر گئے یہ سارے لوگ، جا کر کے بیٹھ گئے۔ غوث پاک نگاہیں جھکائے ہوئے بیٹھے تھے۔ سارے لوگوں نے کہا حضور یہ فلاں بندہ آپ سے بڑی عقیدت رکھتا تھا، بڑی محبت رکھتا تھا، ہم آپ کی بارگاہ میں لائیں، آپ جنازہ پڑھا دیجئے، بڑا احسان ہوگا۔ تو میرے غوث پاک نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ فرمایا سوچ لو، میں تو پڑھا ہی دوں گا۔
جی جی ذرا بولو، زور سے بولو، زور سے. سبحان اللہ سبحان. آپ نے فرمایا پڑھا دوں، وہ تب بھی نہ سمجھے. استفہام کے انداز میں، سوالیہ انداز میں فرمایا سوچ لو، پڑھا دوں. سب نے کہا جی حضور پڑھا دیجئے. آپ کھڑے ہوئے، آپ نے امامہ شریف، جبہ شریف، اور اس کے بعد کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد فرمایا دیکھو پوچھ رہا ہوں آپ لوگوں سے، جنازہ پڑھا دوں. جی یہ واقعہ ان لوگوں کے لیے بھی عبرت ہے جو اللہ والوں سے جنگ کرتے ہیں، جو ان سے لڑائی کی کوشش کرتے ہیں. ابے بغداد شریف تو چلو دور ہے، تمہیں ویزا لینا پڑے گا. امروہہ تو زیادہ دور نہیں ہے، زندہ کرامت آج بھی موجود ہے. بے شک. اپنے گھر کا بچھو اٹھا کر کے لے جاؤ، امروہہ میں مزار کے باہر تک چھو کے بھی مت دیکھ لینا، طبیعت خوش کر دے گا. ہاں پتہ چلا کہ LBW ہو گئے. ہاں کدھر کہیں رہے. کہتے ہیں نا سانپ کا کاٹا سلاتا ہے اور بیچھو کا کاٹا رلاتا ہے. مگر اللہ والے کے دربار میں جاؤ. ہمیں قاری یوسف صاحب ماشاءاللہ لے کر کے گئے تو وہاں پر آج بھی، اور میں ویسے بھی کئی دفعہ گیا ہوں، آج بھی زندہ کرامت موجود ہے. کتنا ہی زہریلا بچھو کیوں نہ ہو، مگر جب ان کے دربار میں حاضر ہو جاتا ہے تو میاں وہ کاٹنا بند کر دیتا ہے. اب یہ کرامت نہیں ہے تو کیا ہے؟ صحیح بات. اب اگر کسی کو نظر نہیں آتی تو بتاؤ ہم کیا کریں؟ کہتے ہیں حضرت ہمیں تو دکھائی نہیں دی. ہم نے کہا بریلی کا سرما لگاؤ. صحیح بات. ہو سکتا ہے آپ کو نظر آ جائے. کتنی عجیب بات ہے، زندہ کرامتیں نظر نہیں آ رہی لوگوں کو. اور میں نے کشمیر میں جموں میں کرامتی اپنی آنکھوں سے ایک بزرگ کے مزار شریف پہ دیکھی کہ وہاں مزار شریف پہ آج بھی مہینے میں آئے، 15 دن میں آئے یا ہفتے میں آئے، لیکن شیر مزار پہ آتا اور کسی کو نقصان نہیں. سبحان اللہ سبحان. آج بھی زندہ کرامت موجود ہے. میرے ساتھیوں، جب عام ولیوں کا یہ حال ہے تو ولیوں کے سردار غوث پاک کا کیا حال ہوگا؟ سبحان اللہ سبحان. کل کو کوئی یہ بھی تو کہہ سکتا ہے کہ مولانا تو کتابوں سنا رہے تھے، ہم نہیں مانتے ان کتابوں کو. تو میں نے کہا حدیث تو مانے گا جی بھئی، حدیث کی کتاب تو مانے گا. میرا مقصد یہ ہے کہنے کا، مشکات شریف اٹھا کے دیکھ، باب فی الکرامات میں یہ حدیث موجود ہے جو میں اب سنا رہا ہوں. حضرت سیدنا سفینہ اپنے لشکر سے بچھڑ گئے تھے، فوجیوں کے لشکر سے. وہ بچھڑ گئے تو راستے میں آ گیا سمندر. دریا پار کرنا تھا، سمندر تھا یا بہرحال وہ پانی تھا، یہ کہہ لو نہر تھی اچھی خاصی بڑی. اب اس میں وہ بیٹھ گئے کشتی پہ. اب کشتی پہ جب بیٹھے تو راستے میں کشتی ٹوٹ گئی. کشتی ٹوٹی تو راستہ بھول گئی. وہ ایک تختے پہ آپ سہارا لے کر کے جب پہنچے تو آبادی میں نہیں، بن میں پہنچ گئے، جنگل میں پہنچ گئے. اور جنگل میں جب آپ نے قدم رکھا تو سامنے جنگل کا شیر ہے. یعنی کہ شیر مطلب شیر، شیر مطلب شیر. اس نے دہاڑ لگائی، آنکھیں دکھائی لال پیلی. تو خدا کا جو سچا بندہ ہوگا، حضور کا غلام ہوگا، وہ کسی سے ڈرتا ورتا تھوڑی ہے یار. آج ہم لوگ ڈرتے ہیں. کیوں ڈرتے ہیں؟ چونکہ ایمان میں وہ بات نہیں ہے جو ہونا چاہیے تھی. حضرت سفینہ ڈرے نہیں. ادھر اس شیر نے بار بار آنکھیں دکھائیں، دہاڑ لگائی. تو روایت کے الفاظ ہیں، حضرت سفینہ نے کہا انا عبد النبی. او شیر آنکھیں نیچی کر، مجھے کوئی غیر نہ سمجھ، مدینے والے آقا کا غلام. سبحان اللہ سبحان. ذرا اونچا بولو، جھوم کے بولو، جھوم کے بولو کہ مدینے والے آقا کا غلام ہوں، مجھے کوئی غیر نہ سمجھ. وہ شیر تھا. اس نے جب میرے حضور کا نام سنا تو میرے ساتھیوں نگاہیں جھکا لی. کتنی بڑی بات ہے. بتاؤ بھئی، آس پاس سے آئے ہوئے مسلمان بھائیوں، ان کی جگہ ہمارے اور تمہارے سامنے اچانک جنگل میں شیر کا بچہ آ جائے. جی تیندوا یہ آ گیا تھا ادھر اتراکھنڈ میں، ابھی کچھ دنوں اخباروں میں آیا تو علاقے خالی ہو گئے. یعنی تیندوا ایک اور علاقہ پورا خالی کر دیا. جی لوگوں نے جنگل جانا بند کر دیا. قاری صاحب اینکھوں میں جانا بند کر دیا. اینکھ کی کھیتی ہوتی ہے ادھر زیادہ، تو اینکھوں میں جانا بند کر دیا. وہ تو پھر ون وبھاگ کے لوگ آئے، وہ پکڑ کے لے گئے. پھر بعد میں تو ان کی بھی طبیعت دو چار کی تو خوش کر ہی دی تھی اس نے، بڑی مشکل سے تو کنٹرول میں. ایک تیندوا محلہ پورا غائب، علاقہ غائب، تحصیل میں ٹیرر، ڈر، خوف ایک تیندوے کا. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، اس کی جگہ اگر آپ اور ہم ہوتے تو ہوتے ہی نا. صحیح بات. ہوتے ہی نا، ہوتے ہی نا. مگر خدا کی قسم ایک بات بتاؤں میں آپ کو، سفینہ کے غلام بنو، 5 وقتہ نماز کے ساتھ تہجد بھی پڑھو.
سبحان اللہ. اللہ توفیق دے، باعمل بنو، پاکیزہ روزی کھاؤ، نگاہوں کو پاک و صاف کرو، نیک بنو، سچے مسلمان بنو، پھر تم بھی سفینہ کی طرح نہ شیر سے گھبراؤ گے، نہ گیدڑ سے گھبراؤ گے، اور نہ بجار سے گھبراؤ گے، اور نہ کسی کوئی بھی آ جائے سامنے ڈر نہیں لگے گا تمہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب ایمان کی طاقت ہوتی ہے تو بندہ کسی طاقت سے نہیں ڈرتا. بے شک بے شک. سبحان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. علماء اہل سنت علامہ توصیف صاحب قبلہ، علامہ توصیف صاحب قبلہ، سرزمین گدابلی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ماشاءاللہ بہت خوب. اللہ والوں کو ہر چیز پہچانتی ہے. جی صحیح. اس لیے کہ حضور کو ہر چیز پہچانتی ہے تو حضور کے صدقے میں حضور کے غلاموں کو بھی پہچانتی ہے. آؤ میں تمہیں بہت پیاری حدیث سناؤں. سفینہ والی روایت میں ابھی مکمل کرتا ہوں، مگر اس سے پہلے یہ حدیث شریف سنو. مشکات شریف کی بڑی پیاری حدیث پاک. ان یعلا ابن مرۃ الثقفی قال ثلاثۃ اشیاء رأیتها من رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فبینما نحن نسیر معه اذ مررنا ببعیر یسنى علیہ فلما رآه البعیر جرجر فوضع جرانا فوقف علیہ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فجاءه فوقف عليه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال أين صاحب هذا البعير فجاءه فقال بعني فقال بل نهبه لك يا رسول الله وإنه لأهل بيت ما لهم معيشة غيره أما إذ ذكرت هذا من أمري فإنه شكا كثرة العمل وقلة العلف فأحسنوا إليه ثم سرنا حتى نزلنا منزلا فنام النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فجاءت شجرة تشق الأرض حتى غشيته ثم رجعت إلى مكانها فلما استيقظ النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ذكرت له قال هي شجرة استأذنت ربها في أن تسلم على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى آخر الحديث. پورا مجمع میرے نبی کی حدیث کے نام پہ لب کھولے، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے جھوم کے بولے سبحان اللہ. شریف پیج نمبر 536 کی 17 17 18 19 کی حدیث پاک. ان جابر قال كان النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا خطب استند الى جذع نخلة من سوار المسجد فلما صنع له المنبر استوى عليه ساحت النخلة التي كان يخطب عندها حتى كادت ان تنشق فنزل النبي صلى الله تعالی علیہ وسلم حتى اخذها فضمها اليه فجعلت تئن انين الصبي الذي يسكت حتى استقرت قال بکت علی ما کانت تسمع من الذکر رواہ البخاری. پورا مجمع میرے نبی کی محبت کے نام پہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. جھوم کے بولے سبحان اللہ. گلشن قدس کی بہاروں میں باغ جنت کا پھول لایا ہوں، عاشقوں بھر لو دامن دل کو میں حدیث رسول لایا. سبحان اللہ. پہلے سفینہ کی مکمل کر لو، پھر صاحب مدینہ کی بات ہوگی. بے شک بے شک. کیونکہ غلاموں کی بات بھی تو حضور کے صدقے میں ہوتی ہے. جی جی. حضرت سفینہ بولے شیر سے انا عبد النبی. سبحان اللہ. جنگل کا شیر ہے تو کیا ڈرا دے گا؟ آپ نے فرمایا حضور کا غلام ہوں. تو وہ شیر تھا، اتنا سنا تو زیر ہو گیا جی. اور گردن جھکا کے جھرجھری دے کے گردن سے کہتا ہو سفینہ ان کا تو ہی نہیں میں بھی غلام ہوں. سبحان اللہ. سبحان. ان کے تو سبھی غلام ہیں. دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ. مشکات کی روایت کہتی ہے پھر وہ ساتھ ساتھ چلتا رہا اور سفینہ کو راستہ بتاتا رہا. راستے میں اگر کوئی جنگل میں کوئی جانور، گیدڑ کوئی بڑا جانور جو بھی تھا، اگر آنکھیں دکھاتا تھا تو وہ شیر ڈھال بن جاتا تھا. اس کو ہاتھ نہ لگانا حضور کا غلام. سبحان اللہ. سبحان. بولو جھوم کے بولو سبحان اللہ. سبحان. یار آؤ تو صحیح حضور کی چوکھٹ پہ آؤ میں تمہیں جو حدیث شریف سنا اس کا ترجمہ سنو. یعلا ابن مرہ ثقفی صحابی رسول ہیں، کہتے ہیں حضور کے ساتھ سفر کا موقع مل گیا. سبحان. ایک ہی سفر میں 3 معجزے دیکھ لیے میں نے. حضرت مرہ ابن ثقفی کہتے ہیں، حضرت یعلا ابن مرہ کہتے ہیں ایک سفر میں 3 معجزے دیکھ لیے میں نے. 3 معجزے ایک سفر میں. پہلا تو یہ دیکھا، ہم گزر رہے تھے تو ایک جنگل میں ایک کسان اپنے اونٹ کے ذریعے سے سینچائی کر رہا تھا. جو بڑے بوڑھے بیٹھے وہ جانتے، پہلے رہٹ چلا کرتے تھے. یہ ٹیوبویل یا یہ بورنگ نہیں تھے. پہلے پانی جب کنووں کے ذریعے دیا جاتا تھا تو جانوروں سے سینچائی کی جاتی تھی میرے ساتھیوں.
اور ہم تمہیں سنا رہے ہیں 14.5 سال پرانی لگ بھگ، تو وہ اپنی کھیت کی سینچائی کر رہا تھا اونٹ کے ذریعے. حضرت یعلا کہتے ہیں وہاں تو نہ جانے گزرنے والے کتنے تھے، لیکن حضور گزرے تو وہ اونٹ اپنے مالک کو چھوڑ کے مالک جنت کے قدموں میں آ گیا. وہ اپنے اس والے مالک کو چھوڑ کے حقیقی مالک کے پاس آ گیا، اور آ کر کے اس اونٹ نے، ذرا توجہ فرمائیے گا، کتنے لوگ گزر رہے ہوں گے مگر بے زبان بھی جانتا ہے بشر ہونا اور ہے خیر البشر ہونا. سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک. حضور سے آ کر کے کچھ کہنے لگا. توجہ فرما رہے ہیں آپ لوگ جی. حضور سے آ کر کچھ، اور حضور نے اس کی سنی، اس نے حضور کی سنی. اب جو حضور کو اپنی طرح کہتے ہیں ان سے کہو کہ تم بکری کے بچے کی نہیں سمجھ سکتے. صحیح بات. اس کے کان پہ بکری کا بچہ رکھو اور بتاؤ کہ بتا ذرا کیا کہہ رہا ہے. حضور سے مقابلہ کرتا ہے وہ حضور کی طرح کوئی نہیں ہو سکتا. جی حق ہے. اچھا بولو، کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں. کوئی ہو سکتا ہے؟ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا. بے شک. کوئی ہو سکتا ہمارے حضور کی طرح؟ بولیے زور سے. نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا. حضور بشر ہے بلا شبہ مگر خیر البشر. بے شک بے شک. آئے ہائے، اس اونٹ نے حضور سے کچھ کہا، حضور نے اس کے کان میں کچھ کہا. اس کے بعد میرے حضور نے فرمایا اونٹ کا مالک کہاں ہے؟ حدیث کہتی ہے فجاءہ، وہ اونٹ کا مالک کھیت سے دوڑا دوڑا آیا، آ کر کے حضور کے پاس کھڑا ہو گیا. میرے آقا نے فرمایا اے اونٹ کے مالک کان کھول کر کے سن، اگر یہ بے زبان ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم اس پہ ظلم کرنے لگو، راشن کم دو، اس کو چارہ کم دو اور کام زیادہ لو. حضور نے فرمایا فاحسنوا الی، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو یا پھر مجھے بھیج دو تاکہ میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں. وہ کہتا حضور آئندہ شکایت کا موقع نہ ملے گا. اے مسلمانوں، ہمارے آقا کی شان دیکھو، صرف زبان والوں کی نہیں سنتے، ہمارے حضور بے زبانوں کی بھی سنتے ہیں. بے شک بے شک حق ہے. آج ہم ایک پیغام یہ بھی دینا چاہتے ہیں، اللہ نے مالدار کر دیا نا تو فرعون نہ بنو. یہ نہ کہ مزدور کی مزدوری دے نہیں رہے ہو، گھر کے سارے خرچے چل رہے ہیں. بیٹیوں کے بھی کپڑے آ رہے ہیں، بیٹوں کے بھی آ رہے ہیں، خود بھی مہینے میں کئی جوڑی پہن رہے ہو، ماشاءاللہ ٹھاٹ واٹ بڑھیا چل رہا. اور مزدور آ رہا تو کہ پیمنٹ نہیں ہوا. ابے مزدور کا خون کیوں چوس رہا ہے؟ اس کی بد دعا کہیں تیرے پورے محل کو تہس نہس نہ کر دے. اللہ نے مالدار بنا دیا تو کیا مطلب ہے؟ کیا پتہ کل تو بھی مزدوری کرتا ہو کہ پیمنٹ نہیں ہوا ہے. ہمارے حضور فرماتے ہیں مزدور کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو. اپنے حضور کی سیرت پڑھو، ایک جانور پہ ظلم برداشت نہ کیا حضور نے. تم انسان ہو کے انسان پہ ظلم کر رہے ہو، تم پڑوسی ہو کے پڑوسی پہ ظلم کر رہے ہو. ہمارے حضور فرماتے ہیں کھانا بناؤ تو ترکاری میں پانی زیادہ کر لو تاکہ تمہاری خوشیوں میں پڑوسی بھی شریک ہو جائے. اپنے ساتھ اپنے پڑوسی کے گھر بھی کھانا پہنچا دو. تمہارے پڑوس سے کوئی بچہ آیا کرے تو کھانے کی کوئی چیز اس کے ہاتھ پہ رکھ دو، اس سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے. ہمارے حضور اس کسی کا دل توڑنے نہیں آئے ہیں، ٹوٹے ہوئے دلوں کو چھوڑ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا پتہ کل کو تمہیں بہت اچھا پیغام ماشاءاللہ. بتاؤ بھائی جان، بتاؤ بھائی. صحیح بات ہے. ایسا بھی تو ہو جاتا کئی دفعہ کہ کروڑ پتی کٹورا پتی بن گئے. صحیح بات. یہ یوسف بھائی بیٹھے ہیں ہمارے وہاں، کئی لوگ ایسے تھے جب شروع میں بلڈنگ بنائی، ہم بچپنے میں ان کی بلڈنگیں شہر سے گزرتے تھے تو لوگ دیکھتے تھے کھڑے ہو کر، ارے یہ فلاں ان کی بلڈنگ ہے یار، میں نام نہ لوں، ویڈیو بن رہی ہے، وہ فلاں صاحب کی بلڈنگ ہے یہ. اور فلاں صاحب کا بعد میں یہ ہوا کہ بلڈنگ بھی سیل ہو گئی، خود بھی ویل ہو گئے. شہرت کی ترقی کیا ہے بھی شعر، شہرت کی بلندی بھی پل بھر کا تماشا ہے، جس شاخ پہ بیٹھے ہو وہ ٹوٹ بھی سکتی ہے. صحیح ہے. اس لیے زیادہ اڑنا نہیں چاہیے انسان کو. اللہ دولت دے دے، شہرت دے دے تو ہوش میں رہے. یہ سب سے کہہ رہا ہوں، اللہ مالداری دے دے تو گھمنڈ مت کرو. جس شاخ پہ پھل آتے ہیں وہ جھکنا چاہیے. صحیح بات. اور جو جھکتی نہیں ہے، جو اکڑا ہے، خدا نے اسی کو پکڑا ہے. صحیح. ماشاءاللہ ہمارے صدام بھائی کو راہٹا معافی شاہ ماشاءاللہ. اور پیچھے مفتی نفیس القادری صاحب بیٹھے، بڑی ہستیاں بیٹھی ہیں ماشاءاللہ یہاں پر. اللہ خوش رکھے سب کو. ہمارے استاد حضرت مفتی عاقل صاحب ان کے بھائی ہیں ماشاءاللہ. ابھی حضرت تشریف لائے تھے قریب کی بستی میں. حضرات توجہ ہے آپ لوگوں کی. جی. اللہ دولت دے دے تو اتراؤ مت. اگر کوئی غریب بیچارہ آ گیا گھر پہ تو مدد کر دو اس کی. صحیح بات. اور خاموشی سے مدد کرو.
اور اس بات کو ایک بات بتا رہا ہوں، آج مجھے قاری صاحب نے ایسی بات بتائی، یار میں کیا بتاؤں، میرا دل بڑا دکھا ہوا ہے، برا مت مانیو میری بات کا، ہمارے یہاں جلسوں میں بھی لاکھوں روپیہ اٹھتا ہے، یہ بھی دین کا ایک پیغام ہے، ایک اصلاحی پلیٹ فارم ہے، ٹھیک ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ جلسے کراتے امام لوگ ہیں، خطیبوں کو امام لوگ بلاتے ہیں، نعت خوانوں کو امام لوگ بلاتے ہیں، سب کے حلقے امام لوگ ہی بنواتے ہیں، اور آج انہوں نے مجھے ایک امام کی ایسی داستان سنائی کہ میں جلسے میں سنا رہا ہوں، یار نام نہیں لے رہا ان کا بیچاروں کا، اللہ ان کی پریشانی دور کرے، امام رو رہا ہے بیچارہ، کہہ رہا ہے میرے گھر پہ فاقے ہو رہے ہیں، اس کی روتے ہوئے تصویر ان کے پاس ہے، رو رہا ہے بیچارہ، وہ انسان نہیں ہے، وہ اس نے نہیں پڑھا کہ 10-15 سال مدرسوں میں، ارے کون بولے گا ان کے لیے، کب ان کے لیے آواز اٹھاؤ گے آپ لوگ؟ کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ جب ہم جمعے کے دن نماز پڑھنے جاتے ہیں جمعے کی، تو بعد نماز جمعہ اپنے امام سے بھرا ہوا مسافہ کیا کریں، 50 یا 100 روپے مسافے میں ان سے، ہمیں تو مسافے کرتے ہو، ارے ہم سے نہ بھی مسافہ کرو تو کمیٹی والے اچھا خاصا مسافہ کر لیتے ہیں، تم مت کرو کوئی بات نہیں ہے، کم سے کم اپنے اماموں سے تو مسافہ کر لیا کرو، جس کا قبضہ ہے 10 روپے کا وہ 10 روپے کا کر لے، کسی کا ہے 50 کا وہ 50 کا کر لے، کسی کا 100 کا ہے 100 کا کر لے۔ بتاؤ ایک امام کی کہانی قاری یوسف نے بتائی، نہ جانے لاک ڈاؤن نے ایسے کتنے اماموں کی کمر توڑ دی کہ جن کے گھروں پہ فاقے ہو گئے۔ کل مجھے ہمارے استاذ ہیں مفتی نثار صاحب قبلہ، انہوں نے گروپ میں مجھے واٹس ایپ گروپ میں بتایا ایک عالم کے بارے میں کہ ان کی 3 بیٹیوں کی شادی ہونے والی تھی تو بیچاروں کو قرضہ بھی نہیں مل رہا تھا آسانی سے۔ صحیح بھائی، یہی حال ہے۔ اس بات پہ دھیان دو میرے ساتھیوں، اپنے جمعوں کے یعنی جب آپ نے نماز جمعہ ادا کر لی اس کے بعد مسافے کا رواج اپنے وہاں ہے، لیکن اس ٹائم پہ کم سے کم یہ سوچ لیا کرو کہ ہمارا امام 24 گھنٹے یہاں رہتا ہے، ہم کتنی سیلری دے رہے ہیں؟ 8,000، اور اس میں بھی 8,000 میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ امام ہماری نوکری بھی کرے، اس کی تو ایک ذرا سی کڑوی بات دین کے لیے کہہ رہا بیچارہ۔ حالات یہ ہیں امام کے، اگر وہ سود کے خلاف تقریر کر دے تو بیازیہ ناراض، اگر وہ شراب کے خلاف بول دے تو شرابی ناراض، ابے تو پھر کرے کیا؟ وہ غلامی کرے، تمہاری حق بات نہ کہے وہ۔ اور اس میں کمی ہمارے کلچر کی بھی ہے کہ سب کچھ انہیں دے دیا، انہیں پونوں کو، یار بلا وجہ کی بات، خام کی بات ہے، ہمیں خود کو لینا چاہیے سسٹم اپنے ہاتھ میں، یا پبلک کے ان لوگوں کو دینا چاہیے جو دین کا درد رکھتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو اس لحاظ سے میں نے کہا اللہ دولت دے، پڑوسیوں کا خیال رکھو۔ 4 مصرے مجھے یاد آتے ہیں، روح کی پیاس کو اخلاق کا پیالہ دے دے، اپنی قسمت کے اندھیروں کو اجالا دے دے، اپنے روٹھے ہوئے مولا کو منانا ہو اگر اپنے حصے کا پڑوسی کو نوالا دے دے۔ ذرا بولو، جھوم کے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے محدث ہیں، وہ حج پہ گئے، کہاں گئے بولیے زور سے؟ حج پہ۔ حج کر کے فارغ ہو چکے تھے تو وہ حرم شریف میں کہیں پر آرام کر رہے تھے، تو انہوں نے خواب میں دیکھا 2 فرشتے آئے، ایک فرشتہ کہتا ہے اس سال اتنے لوگوں نے حج کیا مگر قبول کسی کا نہ ہوا، دوسرا کہتا ہے ایک بندے کا ہو گیا مگر وہ حج کرنے ہی نہیں آیا تھا، وہ حج کرنے ہی نہیں آیا اور حج قبول ہو گیا، اور بعد میں کہتا ہے کہ اسی کے صدقے میں باقی لوگوں کا بھی ہو گیا۔ تو پہلا والا فرشتہ کہتا ہے وہ کون ہے؟ کہ فلاں جگہ رہتا ہے، موچی ہے دمشق میں۔ موچی سمجھتے ہو؟ ہاں، کتنی مطلب بیچارے کی وہ کیسے محنت کی روزی تھا، وہ پتہ کرتے کرتے غالباً دمشق قاری صاحب نے نام لیا، جگہ کا مجھے نام یاد نہیں رہا، بہرحال جو بھی تھی وہ عبداللہ ابن مبارک اٹھے، گھر نہیں گئے، ادھر ہی چلے گئے، پوچھتے پوچھتے، خدا والوں کو خدا والوں کی تلاش رہتی ہے نا، پہنچ گئے، اور تلاش کرتے کرتے جب اس کے شہر میں پہنچے اور جا کر کے پوچھا پتہ اس کا، اور پتہ پوچھنے کے بعد کہا بھائی یہ بندہ تمہارے وہاں رہتا؟ کہا حضرت لیکن آپ آئے؟ کہا میں نہیں آیا ہوں، مجھے بھیجا گیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تمہاری نظر میں وہ معمولی ہوگا، تمہاری نظر میں وہ معمولی ہوگا، لیکن اس کا تذکرہ تو حرم کے فرشتے بھی کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے کسی کمزور آدمی کو کمزور سمجھ کے حقیر نہ جانو، کیا پتا کس کے دل میں مدینہ بسا ہوا ہے۔ بے شک، بے شک۔ آئے ہے، بولو جھوم کے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آئے ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک گھر پہ پہنچ گئے، وہ کھڑا ہو گیا دیکھ کے حضرت کو، چونکہ آپ امیر المؤمنین فی الحدیث تھے، اپنے دور کے جید محدث تھے، جلالت علمی کا جھنڈا فضل و کمال کی چوٹیوں پر لہرا رہا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کو دیکھ کے کھڑا ہوا، کہ بھائی تجھے دیکھ کے تو مجھے کھڑا ہونا چاہیے۔ آپ نے ماتھے کو چوما، اس نے آپ کے ہاتھ کو چوما، کہ بھائی یہ بتا دے تیری نیکی کون سی ہے یار، بس وہ نیکی بتا دے تو مجھے، اور کچھ نہیں پوچھنا، نیکی بتا تیری۔ وہ رونے لگا، کہتا حضور آپ کو میری نیکی کا کیسے پتا چلا؟ کہ جس کو اللہ عزت دیتا ہے تو
تو حرم شریف میں فرشتوں سے تذکرہ کروا دیتا ہے. یہ سبحان اللہ جس کو عزت دیتا ہے، سوکھی ٹہنی کو سانس دیتا ہے، پتھروں کو بھی ناز دیتا ہے. بے شک. اس کی قدرت کے سب کرشمے ہیں، جس کو چاہے نواز دیتا ہے. بے شک. کہنے لگا بھائی بس تو مجھے نیکی بتا. حضرت نے فرمایا تو وہ روتے ہوئے کہتا حضور موچی ہوں، مزدور آدمی ہوں، 2 پیسے کما کر کے میں نے حج جانے کا بندوبست کیا. وہ رقم میری جمع ہو گئی، درخواست بھی لگا دی، جو بھی اس زمانے پروسیجر تھا، ساری تیاریاں میری تھیں. وہ جانے کے دن بالکل قریب آئے. ایک دن میں تھکا ہوا کہیں سے آیا، گھر پہ بیٹھا، گھر پہ کوئی سالن ترکاری نہیں تھی، تو پڑوس سے خوشبو آئی قورمے کی. تو میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ جاؤ قریب سے جا کر کے تھوڑی ترکاری لے آؤ، پڑوس میں ہوتے یہ لین دین. میری بیوی ادھر سے آئی روتے ہوئے. بیوی گئی، یہ خود بہرحال لب لباب یہ ہے. وہاں جب پہنچے اس کے گھر، وہ رونے لگا. رو کر کے کہتا بھائی یہ جو کھانا بن رہا ہے، اس خوشبو کو دیکھ کر کے دھوکہ مت کھاؤ. یہ میرے لیے تو جائز ہے مگر تمہارے لیے جائز نہیں. میں کہا کیا مطلب؟ کا مطلب یہ میرے گھر میں کئی روز سے فاقہ ہے، اور جب جان بچانے کی نوبت آ جائے تو ایسے وقت میں مردار بھی جائز ہو جاتا ہے. جان بچانے کے لیے ایک شرعی مجبوری ہے، عذر شرعی متحقق ہو جائے تو جان بچانے کے لیے بقدر ضرورت لیا جا سکتا ہے. تو یہ جو بن رہا ہے ہانڈی میں، یہ حلال نہیں ہے، یہ تو مردار گوشت ہے. میں جنگل گیا تو مجھے ایسے کچھ گوشت میسر آ گیا کسی پرندے کا، تو میں لے آیا. وہ بن رہا ہے کسی پرندے کا یا کسی حلال جانور کا، بہرحال تھا مردار، وہ بن رہا ہے. کہتے ہیں اتنا سنا تو میرے پیروں تلے زمین کھسک گئی، دل پہ ایک چوٹ لگی، دیدے در سے دیکھا، آسماں کو بڑی حسرت کی نظر سے دیکھا. کہتے ہیں حضرت میں نے سوچا قیامت کے دن اگر میرے حضور نے مجھ سے سوال کر لیا کہ میرا امتی، تیرا پڑوسی، تیرا دینی بھائی فاقے کر رہا تھا اور تیرے گھر میں رقم تھی، پھر بھی تم نے اس کی مدد نہیں کی، یہ تیرے اوپر فرض تھا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ کہتے حضرت میں نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ جتنی رقم میں نے حج کے لیے جمع کی تھی، میں نے سوچا کہ وہ بیچارہ زیادہ ہی پریشان ہے جو گھر پہ فاقے ہو رہے ہیں، قرضے میں ڈوبا ہوا ہے یا کوئی بڑی پریشانی ہے اس کے پاس. کہتے میں ساری رقم لایا اور لا کر کے خاموشی سے میں نے اس کے ہاتھ پہ رکھ دی. اس بات کو میں جانتا ہوں، میرا خدا جانتا ہے، یا خدا کے بتانے سے آپ جان گئے ہیں. میں نے اس راز کو راز رکھا اور میں نے یہ سوچا یا اللہ زندگی نے وفا کی تو پھر حج کر لوں گا. اور اس بھائی نے مجھے اتنی دعائیں دیں، روتا گیا، دعائیں دیتا گیا. اے بھائی تو نے حج تو نہیں کیا ہے مگر یا اللہ میرے بھائی کو تو حج کا ثواب عطا فرما دے. یا اللہ میرے بھائی کے ٹوٹے ہوئے دل کی لاج رکھ لے. اس نے میری ضرورت کو پورا کیا ہے تو اسے عزتوں سے نواز دے. یا اللہ تو اس کی پریشانیوں کو دور کر دے. حضرت عبداللہ ابن مبارک نے اس کی پیشانی کو چوم کر کہا میرے بھائی تیری اس نیکی کو اللہ نے اتنا پسند فرمایا کہ تو حج کو بھی نہیں گیا، اللہ نے تجھے حاجی بنا دیا، اللہ نے تیرے حج کو قبول فرمایا. سبحان اللہ. سبحان. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے اور حاجیوں کا بھی حج قبول فرما لیا. بے شک. اس لحاظ سے میں نے اس پہ بڑا زور دیا. میں تینوں حدیثیں جو بیچ میں ہیں ابھی ان کو مکمل کروں گا. ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں. علامہ کمال الدین دمیری نے حیات الحیوان میں یہ حکایت لکھی جو میں سنا رہا ہوں. ایک عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو گود میں لے کے سر پہ پٹلیا اور ایک ہاتھ سے بچہ تھامے ہوئے وہ گئی. پہلے نہریں ہی ہوتی تھی نا یار، نہر پہ کپڑے دھونے چلی گئی. کپڑے دھو رہی تھی، بچے کو وہیں پہ لٹا دیا. تو ماں ہے، جہاں گئی بچے کو ساتھ لے گئی وہ. اب جب وہ دوپہر کا ٹائم ہوا تو کھانا بھی ساتھ لے گئی تھی. اب دوپہر کے ٹائم میں وہ جب کھانا کھانے بیٹھی، اتفاق دیکھیے کہ بھوکی وہ بھی تھی مگر سامنے سے ایک ضرورت مند آیا. اس نے کہا بہن میں کئی روز کا بھوکا ہوں، مجھے کچھ ہو تو کھانے کو دے دو. یار وہ کیسی نرم دل عورت تھی. اس نے دل میں سوچا کہ میں تو شام کو جا کر کے گھر پہ کھا لوں گی، یہ بابا پتہ نہیں کب سے بھوکا ہے. کہتی ہے بابا سارا کھانا تم ہی کھا لو. وہ بیچارہ بھوکا آدمی کسی کو ضرورت کے وقت یا تنکے کو ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کافی ہوتا ہے. کسی کو ایک لقمہ مل جائے اسے تو ماشاءاللہ پوری خوراک مل گئی. وہ کہتا بہن آدھا تم کھا لو. کہ نہیں بابا میری فکر مت کرو، میں گھر پہ جا کے کھا لوں گی، تم ہی یہ کھانا کھا لو. علامہ کمال الدین دمیری لکھتے ہیں کہ اس عورت نے اس بوڑھے کو کھانا کھلا دیا اور وہ فقیر روتا جاتا ہے، دعائیں دیتا جاتا ہے، یا اللہ اس بہن کی عمر میں برکتیں دے دے،
اس کی پریشانیوں کو دور کر دے. جتنی بھی اسے دعائیں آتی ہیں، جو بھی اس وقت بر وقت اس کے سمجھ میں آ سکا وہ مانگتا گیا، اور دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. وہ چلا گیا. بچے کو اس نے وہیں پہ ایک درخت کے نیچے لٹا دیا تھا. کچھ کپڑے بچے تھے وہ دھونے لگی. اب پتہ ہے کیا ہوا؟ جب سارے کپڑے دھو کر کے فارغ ہوئی، وہیں پہنچی جہاں پہ بچے کو لٹایا تھا. وہاں پہنچی تو پیروں تلے زمین کھسک گئی. بچہ غائب تھا وہاں سے. بچہ نہیں تھا وہاں. بیابان جنگل میں وادی غیر ذی زرع میں بچہ غائب ہو جائے تو ذرا سوچو ماں پہ کیا گزرتی ہے. یار ماں تو ماں ہے. بچہ اسکول سے لیٹ آئے تو ماں کھانا نہیں کھاتی. بچہ شہر سے لیٹ آئے تو ماں کھانا نہیں کھاتی میرا بچہ کہاں ہے. اور اتفاق سے اگر موبائل سوئچ آف ہو جائے تو ماں تو کھاتی نہیں ہے، باپ بھی نہیں کھاتا ہے. میرا بچہ کہاں ہے؟ مولانا محمد احمد صاحب کے پاس دوڑا ہوا ہے کہ حضرت دعا کر دیں، صبح کا گیا ہوا ہے، فون بھی نہیں لگ رہا. بھوجپور کہہ کے گیا تھا، مراد آباد کہہ کے گیا تھا، حضرت فون نہیں لگ رہا. یہ ماں باپ ہوتے ہیں. اے اولاد، تم تو اپنے ماں باپ کو بھول جاتے ہو، لیکن ماں باپ تمہیں کبھی بھی نہیں بھولتے ہیں. صحیح بات. وہ دعا وہ روتے ہوئے دیکھا اس نے چاروں طرف، یا اللہ میرا بچہ کہاں چلا گیا؟ مجھ سے کون سی غلطی ہو گئی جو میرا بچہ غائب ہے؟ اس نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی تو جھاڑی پہ نظر پڑی. جھاڑی سمجھتے ہو نا بھائی؟ یہ جھاڑی اور جھاڑی کے پیچھے بھیڑیا اور بھیڑیے کے منہ میں بچہ. یا اللہ میرا بچہ بھیڑیے کے منہ میں. اس نے بھیڑیے نے موقع پا کر کے بچہ اٹھا کے لے گیا وہ بھیڑیا. اب یہ عورت اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اپنے بچے کے لیے بھیڑیے کے پیچھے دوڑتی جا رہی ہے تاکہ میرا بچہ مجھے مل جائے. بھیڑیا آگے بھاگ رہا ہے. کسی طریقے سے دوڑتے دوڑتے جب قریب پہنچی تو ٹھوکر لگی، زمین پہ گری، بے ہوش ہو گئی. کچھ دیر کے بعد پتا جب ہوش آیا تو بچہ قریب میں لیٹا ہوا مسکرا رہا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ بھی بولو نا مسکرا کے سبحان اللہ. آپ کے سمجھ میں تو آ رہا نا بھائیو؟ سب کے بولو ذرا، سمجھ میں آ رہا کہ نہیں آ رہا؟ وہ بچہ مسکرا رہا تھا. ہائے ہائے. ماں نے بچے کو دیکھا، پیار کیا، لبوں کو چوما، سینے سے لگایا، خون جگر پلایا. اس کے بعد دماغ میں یہ آیا کہ میرا بچہ وہاں سے یہاں کہاں آیا؟ نظر دوڑایا، کچھ نہیں پایا. بہت دیر کے بعد نگاہ پڑی 2 سفید کپڑوں والوں پر جن کے چہرے ایسے کہ نور برس رہا ہے، کپڑے ایسے کہ خوشبو ٹپک رہی. علامہ کمال الدین دمیری لکھتے ہیں کہ وہ عورت آواز دے کے کہتی ہے، او دونوں جانے والوں ذرا میری سن تو لو. وہ دونوں پلٹ کے آئے، حتی رجعا، دونوں آ گئے. عورت نے کہا میں نے تمہیں آج سے پہلے نہیں دیکھا. تمہارے چہرے کا تقدس بتاتا ہے کہ تم ملکوتی صفت لیے ہوئے ہو. تم مجھے بشر تو نہیں لگتے ہو، تم مجھے زمینی مخلوق نہیں لگ رہے ہو. بتاؤ تو صحیح ہو کون؟ تو دونوں بولنے لگے. دونوں نے کہا خاتون تیری بات صحیح ہے، صدقتی، تو نے سچ کہا. ہم زمینی مخلوق نہیں ہیں بلکہ ہم تو آسمان سے بھیجے گئے ہیں. ہم آسمان سے آئے ہیں. آسمان کا نام سنا، عورت نے سجدہ شکر ادا کیا. اس کی پیشانی خدا کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرنے لگی. اس کے بعد کہتی ہے فرشتے ذرا یہ تو بتاؤ میرا خدا تم سے کیا کہہ رہا تھا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. ذرا بولو، جھوم کے بولو اور بلند آواز سے بولو. میرے خدا نے تم سے کیا کہا؟ بتاؤ فرشتوں کیا کہا؟ دونوں کہتے ہیں ہم تو آسمان پہ عبادت کر رہے تھے، رب کا حکم آیا فلاں مقام پہ میری ایک بندی پریشان ہے، جاؤ فرشتوں اس کے بچے کو بھیڑیے سے بچاؤ. ہم نے کہا یا اللہ مہربانی کی کوئی خاص وجہ؟ رب نے فرمایا جو زمین والوں کے کام آتا ہے خدا اس کے بگڑے کام بنا دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرشتوں وہ عورت بھوکی رہ گئی، اس نے دوسرے کی بھوک مٹا دی. اس نے خود نہیں کھایا، دوسرے کو کھلا دیا. اس لیے اب تم جاؤ اس عورت کے کام آ جاؤ. اللہ اللہ. وہ دونوں فرشتے یہ بات کہہ کر کے آسمان کی طرف پرواز کرنے لگے. کچھ دیر تک تو نظر آئے، اس کے بعد وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گئے. مگر فضاؤں میں یہ آواز آ رہی تھی، ہواؤں میں کوئی نغمہ سنجی کر رہا تھا. بڑے پیارے انداز میں گویا کہ کوئی یہ کہہ رہا تھا قدم قدم پہ ستارے اتر کے آئیں گے تیرے نصیب
نصیب میں تارے اتر کے آئیں گے، قدم قدم پہ ستارے اتر کے آئیں گے، تیرے نصیب میں تارے اتر کے آئیں گے، سہارا بن کے نکل گھر سے بے سہاروں کا، تیری مدد کو فرشتے اتر کے آئیں گے۔ سبحان اللہ سبحان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علامہ توصیف رضا مصباحی، علامہ توصیف رضا مصباحی، سرزمین گتابلی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بہت خوب ماشاءاللہ۔ ہمارے صدام بھائی کو اللہ سلامت رکھے۔ یوسف بھائی میں ان سے بھی ذکر کرنے لگا، آپ جو مجھے بتا رہے تھے دوپہر، تو انہوں نے ماشاءاللہ کہا کہ میں قاری صاحب سے بات کروں گا۔ تو ضرورت مندوں کی ضرورت پورا کرنا یہ ان پہ احسان نہیں کرتے ہم، یہ ہم پہ فرض ہے۔ بولو زور سے بولو ذرا، ہم پہ آواز آئے، ہم پہ۔ اب پتہ ہے اس عورت کو یہ ریلیف کیوں ملی، یہ سپورٹ کیوں ملی؟ چونکہ اس نے غریب کو کھانا کھلایا نا۔ آپ بھی مزاج بناؤ یہ۔ اب غوث پاک کا لنگر کرو گے، رشتہ دار بھی آئیں گے، بہن آئیں گے، بہنوئی آئیں گے، پھوپا اور آپ کے ماموں نانا سب آئیں گے، تو اسی موقع پر 11ویں شریف کی جب دیغیں چڑھاتے ہو تو بھائی اپنے محلے کے غریب بھائیوں سے کہو یار تجھے غریب سمجھ کے نہیں بلا رہے، اپنا رشتہ دار سمجھ کے بلا رہے ہیں، اپنا دینی بھائی سمجھ کے بلا رہے ہیں۔ اور جس دسترخوان پہ خود کھاتے ہو اسے بھی کھلاؤ، اسے بھی کھلاؤ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ کھلاؤ، وقار کے ساتھ کھلاؤ، اور غوث پاک کی 11ویں خوب کیا کر۔ ہاں، اور حلال کمائی سے پہلے زکوٰۃ دو، چونکہ پہلے زکوٰۃ فرض ادا کرو، اس کے بعد نیاز کرو۔ ذرا بولو زور سے سبحان اللہ، اور مچل کے بولو سبحان اللہ۔ دوسروں کے کام آؤ، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا آپ لوگوں سے۔ تو عبداللہ ابن مبارک کا واقعہ سنا دیا، عورت کا اب حدیث مکمل کروں چونکہ شیر قادریت بھی آنے والے ہیں، پہلے وہ مکمل کر دوں چونکہ جہاں سے بات چلی تھی۔ غوث پاک نے کہا پڑھا دوں، کیا کہا؟ پڑھا دوں کا پڑھا دیجیے، ٹھیک ہے چلیے۔ غوث پاک مسلح پر پیچھے منہ کر کے کہا آخری بات پڑھا دوں۔ کیا بات ہے وہ؟ کہا جی وہ سیٹنگ تو ان کی پہلے ہو گئی تھی کہ تکبیر کہیں گے تم اٹھ کے بیٹھ جائیے، اب یہ جو ہے پیچھے کھڑے ہو گئے، اچھا اور بھی نمازی آ گئے، اب یہ برابر میں کھڑے جتنے چیٹنگ باز ہے، وہ ایک چیٹر آگے لیٹا ہے، اب یہ پتہ نہ کہ نماز کون پڑھانے کھڑا ہو گیا۔ جب آپ نے شروع کی تو یہ آپس میں کونی مانے کہ اٹھ کیوں نہ رہی ہے، سو گیا جی مولانا ہاشم صاحب حضرت ہمارے قاری صاحب، قاری نعیم صاحب، میں اس میں نام ذہن سے نکل جاتے، چہرے سے کو جانتا ہوں ماشاءاللہ۔ تو وہ کہ آپس میں کونیاں مار رہے ہیں کہ اٹھ کیوں نہیں رہی ہے، اب وہ ہوتا تو اٹھتا بھی۔ بھاؤ کے ساتھ نماز سے فارغ ہو گئے تو انہوں نے جا کر جھگڑا، بھائی ایسا مذاق کرتے ہیں، بھلے آدمی سو گیا، اب ایسا مذاق ہوتا کوئی؟ اب انہوں نے جو منہ کھولا، منہ بھی کھلا ہوا ہے، آنکھیں بھی پھٹی ہوئی ہیں۔ جی یہ ہوتا ہے ولیوں سے دشمنی کرنے کا انجام۔ بے شک۔ اب یہ ٹینشن میں یہ پڑ گئے، اس کے گھر والوں سے کیا کہیں گے، وہ ہماری دھنائی کریں گے کہ تمہارے چکر میں ہمارا بیٹا تو گیا۔ دوڑے دوڑے کسی نے کہا کچھ نہیں بگڑا ہے، جاؤ انہیں کے پاس جا۔ پہنچے غوث پاک کی بارگاہ میں، آپ نے کہا آئندہ ایسا مت کرنا، کہ حضور نسلیں بھی نہیں کریں گی۔ ہائے ہائے، اللہ والوں کی شان ہی الگ ہوتی ہے۔ بولو نا جھوم کے سبحان اللہ، سبحان، اور مچل کے بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو جھوم کے سبحان اللہ۔ ہائے ہائے کیا شان ہوتی ہے اللہ والوں کی۔ حضور کی حدیث میں سنا رہا تھا، حضرت یعلا ابن مرہ کہتے ہیں اس اونٹ کو حضور نے شفقت کے ساتھ کہا تو جا، تیرا مالک تیرا خیال کرے گا۔ سبحان اللہ۔ 3 معجزے دیکھے تھے نا انہوں نے، کتنے ہو گئے؟ کتنے باقی ہیں؟ 2 باقی ہیں۔ کہتے ہیں اس کے بعد ثم سرنا حتی نزلنا منزلا، کہتے ہیں ہم چلے ایک منزل پہ پہنچے، میرے حضور وہاں آرام فرمانے لگے۔ ہائے ہائے، بولو نا زور سے سبحان اللہ۔ دیوانوں جھوم کے بولو۔ یعلا ابن مرہ کہتے ہیں حضور آرام کر رہے تھے اور میں حضور کے چہرے کی زیارت کر رہا تھا، میں دور سے بیٹھ کے حضور کا یار گنبد خضرا دیکھنے میں اتنا دل لگتا، اللہ کی قسم کھانا پانی کچھ نہ ملے، بس زمزم پیے جاؤ، حضور کے روزے پہ سلام پڑے جاؤ تو بندہ اسی میں زندہ رہ جائے۔
یار گنبد خضرا چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا، جب خضرا کا یہ عالم ہے تو چہرے مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا؟ کیا بات ہے، بے شک قسم اللہ کی کوئی بشر وہ آنکھ تو لائے، صحابہ نے جن آنکھوں سے جمال مصطفیٰ دیکھا۔ کہنے میں دیکھ رہا تھا حضور کو بس، کہتے ہیں اتنے میں نے دیکھا ایک درخت دور کھڑا ہوا، یعنی وہ درخت تھا لگا ہوا، وہ درخت زمین سے اکھڑ پڑا، بے شک درخت اکھڑ گیا زمین سے۔ جنگل میں تمہارے سامنے درخت اکھڑ کے چلنے لگے تو اس سے زیادہ تم چلو گے نا، ہاتھ بھی نہیں آؤ گے کسی کے، ایسی رحمت ہو جائے گی یوسف بھائی، چھوڑ کے بھاگ جاؤ ہے کیا یہ؟ مگر یہ حضور کا رعب اور حضور کی محبت دیکھو، ایک طرف تو دوسروں پہ رعب ایسا ہے کہ حضور کے رعب کے سامنے کس کا رعب ہوگا، بے شک اور حضور کی محبت بھی ایسے ہی ہے۔ کہتے ہیں میں درخت کو دیکھ رہا ہوں، وہ درخت جھومتا جھومتا آیا اور حضور کے پاس آ گیا، دیکھو اس نے شاخیں ایسے بچھا دی، اس کے بعد کہتے ہیں ثم رجعت الی مکانہا، پھر جہاں سے آیا تو وہیں جا کے فٹ ہو گیا وہ۔ بے شک سبحان اللہ۔ اب اتنا بڑا معجزہ یعلا ابن مرہ دیکھ رہے ہیں، ثم استيقظ رسول اللہ، پھر حضور بیدار ہوئے۔ کہتے میں نے حضور سے کہا حضور وہ آپ آرام فرما تھے نا، تو وہ درخت جو ہے نا حضور، وہ درخت وہ ایسے چل کے آیا تھا۔ حضور نے فرمایا تو مجھے پتا ہے۔ سبحان، نہیں بولو گے، جھوم کے نہیں بولو گے، ارے مچل کے نہیں بولو گے، جتنی آواز ہے اتنی آواز میں نہیں بولو گے۔ حضور کے شیدائی ہو پیارے، حضور سے محبت کرنے والوں، بولو جھوم کے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارے بھئی یار بوڑھے آدمی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، اللہ دیوانے ہیں کوئی بات نہیں، ماشاءاللہ اللہ خوش رکھے۔ ادھر دیکھو میری طرف، حضور نے فرمایا مجھے پتا ہے، ہی شجرۃ استأذنت ربہا فی ان تسلم علی رسول اللہ، یہ وہ درخت ہے جو اللہ سے اجازت مانگتا تھا، یا اللہ کبھی تو تیرے محبوب کا گزر ہو، بے شک جو میں سلام پیش کروں۔ انسان تو انسان ہے، پڑھتے ہیں یہ شجر، یا صاحب الجمال ویا سید البشر، من وجهك المنیر لقد نور القمر، بولو یا صاحب الجمال ویا سید البشر، نظارہ جب تلک نہ کیا تھا حضور کا، پھولوں کو اپنے حسن مجسم پہ نازتا، کہتے ہیں آج پھول بھی آقا کو دیکھ کے، بولو یا صاحب الجمال ویا سید البشر، دیدار نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت جشن آمد رسول۔ بیٹھے ان کا دھیان رکھو کہیں یہ گر نہ جائیں یار، عشق، نہیں عشق ہے، یہ عشق ہے، اصلی عشق رسول ہے تو بڑا کام کا ہے۔ ہاں صحیح بات ہے، اللہ اصلی عطا فرما دے ماشاءاللہ، اللہ خوش رکھے۔ ابھی میرا دل خوش ہو گیا، ادھر دیکھو میری طرف ذرا، دیدار مصطفیٰ کو دل بے قرار تھا، وہ آ رہے ہیں جن کا ہمیں انتظار تھا، دیدار مصطفیٰ کو دل بے قرار تھا، وہ آ رہے ہیں جن کا ہمیں انتظار تھا، امت بروز حشر کہے گی یہ دیکھ کے، یا صاحب الجمال ویا سید البشر، کیا کہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ حضرت یعلا کہتے ہیں دو معجزے تو یہ ہو گئے، تیسرا معجزہ بھی سنو۔ کتنے معجزے ہو گئے؟ ایک تو اونٹ بولا، دوسرا درخت چلا، تیسرا کہتے حضور کے ساتھ ہم چلے تو ایک پانی کے چشمے کے پاس پہنچے، اس پانی کے چشمے کے پاس یا پانی تھا وہاں پہ، یہ کہہ لو چھوٹا تالاب تھا یا بڑا، ایسے تو حدیث میں ذکر نہیں ہے لیکن پانی کا ذکر ہے، اس کے پاس وہیں پر
ایک عورت اپنے بچے کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور اس کا بچہ پاگل تھا. اس بچے کو ہوائی اثر ہو گیا تھا, جنات کا اثر ہو گیا تھا. اللہ کے پیغمبر کے پاس وہ عورت آئی, آ کر کے کہتی ہے میرے آقا میرے بچے کو یہ پریشانی آپ دور فرما دیں. حضور نے بچے کی ناک پکڑ کے کہا تو مجھے جانتا نہیں, میں محمد ابن عبداللہ. سبحان اللہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بولو سبحان اللہ. وہ بچہ بالکل ٹھیک ہو گیا. وہ بچہ بالکل. زمانے کے سارے مریضوں سے کہہ دو, زمانے کے سارے مریضوں سے کہہ دو, مدینے میں آقا دوا دے رہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت فیضان حضور مفتی اعظم ہند حضرت علامہ الحاج توصیف رضا صاحب قبلہ. سبحان. اچھا, علامہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے اخبار الاخیار میں کرامت غوث پاک کی یہ بھی لکھی ہے کہ ایک آدمی نے قسم کھا لی. ادھر دیکھو, ایک آدمی نے یہ قسم لے لی کہ اگر میں نے ایسی عبادت نہ کی کہ اس عبادت کے وقت پوری دنیا میں کوئی میرا شریک نہ ہو, یعنی وہ عبادت جب میں کر رہا ہوں تو بس وہ عبادت میری ہو, کسی اور کی نہ ہو. اگر میں ایسی عبادت نہ کروں تو میری بیوی پر طلاق. اب مفتیان کرام خاموش, کیسی کون سی عبادت ہے بھئی؟ اب تیری بیوی کو بچائیں کیسے؟ طلاق کی بات آئی نا تو بتا دوں آپ لوگوں کو, بہت خطرناک چیز ہے یہ. غصہ آیا کرے تو طلاق سے پہلی مشورہ لے کرو مولانا محمد احمد صاحب سے. بعد میں مت پکڑو انہیں. 3 طلاق ٹھوک کے آیا تو کہہ رہا حضرت وہ تیسری تو دھوکے میں نکل گئی. کوئی رستہ نکالو, کہہ رہا رستہ نکالو, جب بلڈوزر چل رہے ہیں کہ رستہ نکال دو یار, حد ہو گئی. ہماری جہالتوں نے ہمارے معاملے کو سپریم کورٹ تک پہنچایا. اب کیا قانون بنا تم جانتے ہی ہو. اللہ کا بندہ مفتی تطہیر صاحب ایک تقریر میں بتا رہے تھے کہ میں نے دارالفتہ میں بریلی شریف, اچھا کوئی بھی مفتیان کرام جو ہیں ان سے پوچھ لو, زیادہ تر دارالفتہ میں سوالات طلاق کے آتے ہیں. جیسے معاشرے میں یہی چیز بچی ہے بس, زیادہ تر میاں بیوی کے جھگڑے ہوں گے. عورتوں سے بھی کہہ رہا ہوں میں, اگر تم بیوی ہو تو شوہروں کو پریشان مت کرو. وہ دن بھر کھیت کھلیان پہ محنت مزدوری کر کے آتا ہے تو شام کو چہرہ غصے میں مت بھرو تاکہ اس کا موڈ خراب نہ ہو. محبت سے آ رہا ہے تو محبت سے سلام کر لو اور اسے مسکرا کے دیکھو, اللہ اس پر بھی تمہیں اجر عطا فرمائے. کتنے خوش ہو رہے ہیں اگر ان کی بات ہو رہی ہے تو. تم پر بھی فرض ہے, تم پہ فرض یہ ہے کہ ذرا سی بات پہ دھنائی مت کرو. یہ نہیں ہے کہ کوئی غلطی ہو گئی, ذرا سی کوئی بات مزاج شریف کے خلاف ہو گئی تو تم نے ان کا مزاج شریف ہی درست کر دیا. نہ, بلکہ برداشت کرو. ہمارے حضور نے فرمایا عورت میں کچھ خامیاں بھی ہوتی ہیں. جو شوہر اپنی بیوی کی کسی خلاف مزاج بات کو برداشت کر لے, اس کی خوبیوں کو دیکھتے ہوئے حضور نے اس کے لیے بھی تعریفی جملے ارشاد فرمائے. سبحان اللہ. تو یہ نہیں ہے کہ آپ تو ہر مہینے کپڑے بنا رہے ہیں اور اہلیہ انہیں دے دی صرف تھیلیہ. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے, ایسا بھی مت کرو. جیسا حضور فرماتے ہیں جیسا خود کھاتے ہو ویسے بیویوں کو کھلاؤ, جیسا خود پہنتے ہو ویسے بیویوں کو پہناؤ. اچھا, آپس میں تعلقات کشیدہ ہو جائیں تو پھر قرآن نے ایک ضابطہ دیا ہے کہ ایک حکم ہو بیوی کی طرف سے, ایک ہو شوہر کی طرف سے, پھر وہ دونوں معاملے کو سلجھانے کی کوشش کریں. اب تو پنچایت تب لگتی ہے وہ سب کچھ بگڑ جاتا ہے بعد میں. ایسا مت کرو, اسی لیے کورٹ کچہری کا نمبر آتا ہے. ہمارے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ قوم مسلم کو چاہیے کہ اپنے معاملات کورٹ کچہریوں سے بچائیں, پولیس سے بچائیں. اس میں تمہاری بربادی ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اپنا معاملہ خود حل کرو, اپنے اماموں سے کچھ کام کراؤ, اپنے اماموں سے یہ کام لو, اور جو وہاں سیوا کرتے اس سے عادی کر دو ان کی سیوا, تو بہت بڑا کام ہو جائے گا. اور امام تمہارا اچھا ہی کروائے گا. دارالقضا ہوتے ہیں, دارالفتہ ہوتے ہیں, وہاں پہ جاؤ معاملہ لے کر کے. مگر بعض جگہ تو میں تمہیں کیا بتاؤں یار حضرت, کیا بتاؤں میں, 3 طلاق تھوڑی دیر بعد آدمی غصے میں ہو گیا تو وہ تو دیتے ہی رہتا. طلاق وہ تو زبان اس کی جب تک سانس نہ ٹوٹے گا, اور پھر بعد میں بلا لیا مفتی صاحب نے کہ بھئی صحیح بتا, ایمانداری سے بتا. حضرت 2 کا تو دھیان ہے, بعد میں دھیان نہیں ہے یار. کہہ رہا 2 کا تو دھیان ہے, بعد میں نہیں پتا حضرت پھر میں نے دی تھی یا نہیں دی تھی, یہ مجھے دھیان نہیں رہا. تو دیکھو سن لو مسئلہ, پہ بات آ گئی. تو شریعت کہتی ہے جب حالات کہیں سے کہیں تک نہ بنے
تو پاکی کے زمانے میں طہور کا جو زمانہ ہوتا ہے، آپ سمجھتے میری بات میں جو کہہ رہا ہوں، پاکی کے زمانے میں صرف ایک طلاق دینا چاہیے، صرف ایک، اس کو کہتے ہیں طلاق احسن۔ آپ کو رکھنا ہے تو ماشاءاللہ رجعت کر لیں آپ، جو عدت کا پیریڈ ہے، بات ختم، آپ کو نکاح کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ نہیں رکھنا ہے تو آپ ایسا کریں، اس کو چھوڑ دیں، بات چیت نہ کریں، اور پھر وہ نکاح سے نکل جائے گی۔ بینیفٹ کیا ملے گا؟ بینیفٹ یہ ملے گا بعد میں عقل آ گئی، اسے بھی آ گئی کہ پتہ نہ دوسری جگہ شادی کی تو وہ کیسا ملا، اور آپ کو بھی دماغ میں آ گیا کہ یار شادی تو ہونی ہے، بعد میں کیا پتہ وہ اس سے بھی زیادہ دماغ کی تیز ہو، اسے یہی صحیح ہے، تو تمہیں حلالے کی پرابلم نہیں آئے گی میرے ساتھی۔ یہ طلاق احسن سب سے اچھی طلاق، یعنی اچھی کا مطلب یہ ہے اوروں کے مقابلے میں اچھی، استعمال مت کرنے لگنا ہے ہر کبھی۔ اب یہ میں نے ایک طریقہ بتایا جب کہیں سے کہیں تو کوئی بات نہ بنے، اس کے بعد ہوتی ہے طلاق حسن، مگر میں نے تمہیں صرف ایک ہی بتائی تاکہ طلب الکل فوت الکل نہ ہو جائے، سب بتاؤں گا تو سبھی بھول جاؤ گے، اس لحاظ سے ایک ہی بات اچھی طریقے سے دماغ میں بٹھا لو۔ اور یہ میں آپ لوگوں کو اس لیے بتا رہا ہوں، گھر کھو کے عقل مت لایا کرو یار، گھر کھو دیے پھر بعد میں کہہ رہے ہو کہ اب کیا ہوگا۔ اس لحاظ سے کہا میں نے طلاق کی نوبت تو آنا ہی نہیں چاہیے، طلاق کی نوبت کی قرآن شریف نے تو فارمولے بھی بتائے، سب استعمال تو کریں ہم لوگ، سب بتائیں اس میں، 5ویں بارے میں تذکر آیا کہ یہ صورت ہو تو ایسا کر لو، یہ صورت ہو تو ایسا کر لو۔ طلاق تو لاسٹ اسٹیج میں جا کر کے ہے، بالکل جب کوئی سے کہیں تو کوئی راستہ نہ بچے، ہے تو مباح مگر اب غزل المباحات ہے طلاق، اس لحاظ سے اس سے بچو۔ تو میں بتا رہا تھا آپ کو کہ غوث پاک کے زمانے میں ایک بندے نے یہ قسم کھا لی، غوث پاک صرف ولی نہیں ہے، ولی تو ہوتے ہی وہ جو عالم ہوتا ہے، اور آپ صرف عالم نہیں، استاذ العلماء، بے شک سبحان اللہ، استاذ الفقہاء، سند الفقہاء۔ آپ یار میں کس طریقے سمجھاؤں، جیسے آسمان علم و فضل پر ستارے ہوتے ہیں نا، ستارے، اس دور میں جتنے ستارے تھے وہ سب ستارے تھے، ہمارے غوث پاک ان ستاروں کے چاند تھے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ کئی دفعہ تو ایسا ہوا کچھ لوگ امتحان لینے آ گئے اور آپ نے جو تفسیر بیان کرنا شروع کی ہے ایک آیت کی، تو ایک آیت کی تفسیریں بیان کرتے تھے، آپ لائن لگاتے تھے، اس کی تفسیر یہ بھی ہے، اس کی تفسیر یہ بھی ہے، اس کی تفسیر یہ بھی ہے، اس کی تفسیر، تو اب اس کا مسئلہ کیسے حل ہو؟ تم میرے خیال سے مسئلہ سمجھے نہیں ہو۔ اس نے قسم یہ کھائی کہ اگر میں نے ایسی عبادت نہ کی کہ اس عبادت میں کوئی میرا شریک نہ ہو تو میری بیوی کو طلاق ہے۔ اب بتاؤ مفتی کیا جواب دے گا اس کا؟ ایسی کون سی عبادت ہے بھائی؟ قرآن تم پڑھو گے پتہ نہیں دنیا میں ایک ساتھ کتنے لوگ پڑھ رہے ہیں، ارے بولو میری بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں آپ؟ اب مفتی صاحب نے سوچا یار نماز پڑھنے کو کہیں تو 24 گھنٹے میں کوئی گھڑی ہے ایسی جو تم گارنٹی سے کہہ دو کہ تمہارے علاوہ کوئی نہ پڑھ لیا ہو؟ نہ جانے قاری صاحب کتنے پڑھ رہے ہوں گے دنیا میں۔ اب وہ مفتی جتنے تھے ان کا علم و فل مسلم، مگر اس کا جواب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ کسی نے کہا بے کہاں پریشان ہوتا ہے، جا تو جیلان چلا جا، واہ سبحان اللہ، جیلان نہیں بغداد شریف چلا جا، بغداد شریف چلا جا، غوث پاک کی بارگاہ میں تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آئے ہائے ہائے ہائے، میرے غوث پاک کی بارگاہ میں آیا، مسکرا کے فرمایا ایک عبادت ہے ایسی، کہتے نا جس کی عقل و خرد بھی وہاں نہیں پہنچتی ہے لوگوں کی، اللہ والے وہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ دیوانوں کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے، دیوانہ نہ جانے کہاں دیکھ رہا ہے، اور یہ واقعہ اخبار الاخیار میں ہے۔ تو ہوا کیا، سنو بھائیو میری طرف دیکھو، غوث پاک نے کہا ایک عبادت ہے ایسی کہ تو کرے گا، تیرے ساتھ کوئی اور نہیں کرے گا انسانوں میں، تو نے یہی تو قسم کھائی ہے کہ انسانوں میں کوئی نہ کر رہا ہو، تو ایک عبادت ہے ایسی میں بتاتا ہوں تجھے۔ بڑا خوش ہوا، ارے حضرت میری بیوی بچ جائے گی اب تو طلاق سے، بتائیں حضرت جلدی بتائیں۔ آپ نے فرمایا تو ایک کام کر، مکہ شریف چلا جا، خانہ کعبہ کے طواف کرنے سے باقی لوگوں کو روک دیا جائے، ایک وقت میں تو اکیلے ہی طواف کر لے، یہ ایسی عبادت ہوگی کہ تیرے ساتھ کوئی شریک ہی نہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت فیضان غوث اعظم، فیضان حضور صادق پاک، فیضان حضور کی بات زبان پہ مت لانا، کتنا بہترین نسخہ بتایا، ایسے ہی ہوا۔ اچھا طواف جب وہ اکیلا ہی کر رہا تھا، کوئی دوسرے کر ہی نہ رہے تھے، تو بتاؤ عبادت میں کوئی ساتھ ہوا اس کے؟ اب کوئی ایسی عبادت بتا دی غوث پاک نے کہ جو کسی کے دماغ میں نہیں آ رہا تھا، وہ ہمارے پیرانے پیر روشن ضمیر کے ذہن میں وہ بات آ گئی۔ بولو ذرا جھوم کے بولو سبحان اللہ۔
मगर साथियों सजदों का शऊर पैदा करो, पेशानियों में सजदों की तलब पैदा करो, पंज वक्ता नमाजी बनो। ऐसे आबिद ज़ाहिद थे गौसे पाक, नमाज पंजगाना का तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते छूटने का। यार उनकी तहज्जुद कज़ा नहीं होती थी, नमाज अव्वाबीन और इशराक पढ़ा करते थे, और वज़ाइफ उनके अगर पढ़ो किताबों में तो दंग रह जाते हैं। अभी हमारे दोस्त मौलाना अफरोज कादरी चिड़ियाकोट के रहने वाले दूसरे मुल्क में रहते हैं, उन्होंने गौसे पाक के औराद और वज़ाइफ बयान किए। आदमी सोचने पे मजबूर हो जाता है कि इतने कसीरुल मशागिल होने के बावजूद आपको वक्त कैसे मिल जाता था कि आप इतने औराद और वज़ाइफ पढ़ते थे। फज्र के बाद ये वजीफे, ज़हर के बाद ये वजीफे, मगरिब के बाद ये वजीफे, इशा के बाद ये वजीफे, फज्र के बाद असर के बाद ये वजीफे, वजीफों पे वजीफे भी पढ़ते थे और कुरान को इतनी कसरत के साथ पढ़ा करते थे, इतनी कसरत के साथ। और आए लोगों, हमारे गौसे पाक जब मिंबर शरीफ पे खड़े होकर के खुतबा देते थे तो आपकी तकरीर सिर्फ वो नहीं सुनते थे जो मजमे में होते थे, बल्कि जहां जहां भी खुदा वाले होते थे वहां वहां आपकी तकरीर सुन जाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। जरा बोलो झूम के सुभान अल्लाह। और अमेरिका ने कम बम गिराए क्या वहां पर? कम बम थोड़ी गिराए, कितना बम ब्लास्ट हुआ है बगदाद में, मगर गौसे पाक का रोजा आज भी चमक रहा है। मेरा जाना तो हमें जाने की सआदत नहीं मिली, अल्लाह से दुआ करो हम और आप सब जाएं वहां हाजिर। आमीन। बगदाद शरीफ भी जाएं, करबला शरीफ भी जाएं, मगर जो लोग गए उन्होंने बताया कि ऐसे मिसाइल और ऐसे बम वहां अहाते में पड़े हुए हैं अभी भी, जो डाले मतलब खास तौर पर टारगेट किया गया। मगर भाई ये पीराने पीर हैं, रोशन ज़मीर हैं, और तो वो साइडों से गिर गए। वो देखो वो जो है ब्लास्ट भी नहीं हुए। अल्लाह की शान देखो, अल्लाह ताला अपने वलियों की हिफाजत फरमाता है। बेशक। बोलो झूम के बोलो जरा, और मचल के बोलो, और प्यार से बोलो। हमारे आला हजरत ने कितनी अच्छी बात कही, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला। सुभान अल्लाह। और गौसे पाक के अब्बा जी की दास्तान तो तुमने बहुत दफा सुनी होगी। देखो जब माँ बाप बच्चे होते हैं ना तो औलाद पे भी इफेक्ट पड़ता है उसका। आपके वालिद साहब का सुना ना आपने कि वो सेब ले लिया था आपने बगैर पूछे हुए, और फिर बाद में जब तनावुल कर लिया तो याद आया कि या अल्लाह मैंने तो पूछा भी नहीं किसका सेब है। तो ऐसी तलाश करते करते पहुंचे, सेबों का एक बाग मिला, वहां जा करके पता किया कहा ये तो हमारी बाग है, साहब हमें माफ कर दें हमने आपके बाग का सेब ले लिया। उसे भी तलाश थी ऐसे नौजवान को, क्योंकि वो भी कोई आम बुजुर्ग नहीं थे, वो भी अपने वक्त के जय्यद आलिम भी थे और अपने वक्त के वली कामिल भी थे। उन्हें इतना अच्छा लड़का कहाँ मिल सकता था। उन्होंने कहा बेटा ये बताओ तुम्हें इसकी सजा दी जाए तो सजा लेना मंजूर करोगे या इस गुनाह को अपने सर पे रखोगे? कहा नहीं साहब मैं गुनाह को सर पे नहीं रख सकता, मुझे सजा दे दो। कहा तुम्हारी सजा ये है कि हमारे बाग की बागबानी करो, यहीं पे बागात में जो बाग में जो सेब गिरती हैं उन्हें इकट्ठे करके लाया करो, यहीं सिंचाई करो, यही तुम्हारी सजा है। वो नौजवान वहीं पे रहने लगे, अबू साले नाम है गौसे पाक के अब्बा जी का, अल्लाह अकबर, वहीं पे रहने लगे। वो बुजुर्ग जो थे ना अबू साले की जलवत खलवत देखते थे ये बंदा तहज्जुद भी पढ़ता है, फजर भी पढ़ता है, कुरान की तिलावत भी करता है, और आपकी पेशानी से निगाह, आपकी पेशानी से नूरे विलायत छन छन के बरसता था। एक दिन ऐसा हुआ, कहने लगे बेटा तुम्हारी सजा मुकम्मल हो गई, मगर अभी भी एक काम तुम्हें करना पड़ेगा अगर आजादी चाहिए तुम्हें तो। साहब आप बताएं क्या काम करना है, मैं उसके लिए भी तैयार हूं। तो बेटा अपनी गलती अगर मुकम्मल तरीके से माफ कराना चाहते हो तो फिर हमारी बेटी से शादी करना पड़ेगी। सुभान अल्लाह। जरा बोलो झूम के बोलो, झूम के बोलो। अच्छा ठीक है, हजरत शेर कादरियत भी तशरीफ लाने वाले हैं, बस कुछ ही देर में ये मुकम्मल कर लें और बाद में उसके बाद फिर नाज शरीफ हो जाएगी। सुनो भाई जरा, तो कहा अच्छा शादी का ठीक है, तैयार हूं मैं, बस मेरी गलती माफ कर दें। मुझे आप लोगों को तवज्जो ये दिलाना कि सिर्फ सेब ले लिया था, वो भी इरादा नहीं था गलत, वो बहता हुआ आया तो उठा लिया, जबकि ज्यादा से ज्यादा इसमें क्या तलाश करोगे, बस उनकी एहतियात थी, वरना मुबाह है, बहती हुई चीज जा रही है। और आज के हालात देख लो तुम, पिलोट गायब करे पड़ा बाज तो मेंढों के झगड़े बहुत होते हैं देहात में यूसुफ भाई, कारी यूसुफ साहब और हम भी देही बस्ती में रहते हैं संभल के करीब। मेंढों के झगड़े यानी झगड़े किस बात पे होते हैं कि वो बस जरा सी ये मेंढ दूसरे ने छील दी इधर से, अरे भाई एक बात बताओ अल्लाह के बंदो, उसे अपनी जगह रहने दो, वो धोखे से छिल गई तो मिट्टी डाल दो उस पे, मगर इसका बस चले तो ये मेंढ अपनी तरफ पुनाने इधर को ले जाएगा।
ہے اس پہ ہاں، کچھ یوسف بھائی سے صحیح بات ہے۔ یعنی ناک نیچی نہ ہوئے. میں نے کہا نٹکے ذرا ہوش میں رہ لے. بعض آدمی اسی چکر میں جھگڑے کر لیتا ہے پارٹی بندیوں کے. برباد ہو. ہیں غوث پاک کی اگر 11ویں مناتے ہو تو ان کی سیرت بھی مناؤ میرے ساتھیوں, ان کی سیرت بھی اپناؤ, ان کا طریقہ بھی اپناؤ. دیکھو ان کے والد کی میں تمہیں سیرت بتا رہا ہوں. صرف سیب اٹھا لیا تھا تو کس طرح سے آپ پریشانی اٹھانے کو تیار ہیں مگر اپنی غلطی معاف کیے بغیر جانے کو تیار نہیں. بے شک. تو ان کی سیرت بھی اپناؤ. پلوٹ لے لے بعض آدمی تو, اور جو ستا میں آ جاتا ہو تو یہ سمجھتا ہے بھائی سب کچھ دنیا نہیں ہے. میں نے کہا لڈن ہوش میں رہو ذرا. ہاں کسی کا نام ہو تو برا مت مان جی. میں بول جاتا ہوں تقریر میں کبھی کبھی جملے, کوئی ایسی بات نہ ہے اس میں. جہاں جیسا ماحول ہوتا اس کے حساب سے مجھے بتا دیا تھا مولانا محمد احمد صاحب, تو اس کا لحاظ کرنا پڑا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسا مت کیا کرو بھائی ہو, یہ دنیا میں رہ جائے گا سر سمپتی تمہاری. ہمارے حضور فرماتے ہیں کسی نے دیکھو اتنی زمین ایک بالش, کسی کی دبالی ناجائز, حضور کہتے ہیں 7 زمین کو توق بنا کے قیامت کے دن اس کی گردن میں ڈال دیا جائے. اللہ. 100 گز کے کسی نے زمینی زبردستی نمبر 2 کی. بے نمبر 2 والو, قرآن شریف کہتا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, تمہیں چھانٹ دیا جائے گا قیامت. ادھر آؤ, چلو سائیڈ میں آ جاؤ. قرآن شریف کہتا یہ چھٹ جاؤ, الگ نکلو تم مجرموں. اللہ تعالی ہمیں آپ کو سب کو اپنی حفاظت میں رکھے. یا اللہ قیامت کے عذاب سے ہمیں سب کو بچا, آمین. عذاب قبر سے بچا, نیکیوں کی توفیق دے دے. اگر کسی سے گناہ ہو گیا تو بھائی توبہ کر لے, توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. غوث پاک نے یہ بھی فرمایا جب تک تمہاری زندگی باقی ہے روزانہ توبہ کرو, استغفار کرو بار بار خدا کی بارگاہ میں. تو ایسے عابد و زاہد آپ نے فرمایا کیا کرنا پڑے گا کہ میری بیٹی سے شادی کا تیار ہوں میں. ایک آج کا نوجوان ہے وہ تیاری نہیں ہوتا. میں کیا جملے بولوں یار, جدھر دیکھو ادھر ہی عشق کے بیمار بیٹھے ہیں, ہزاروں مر گئے سینکڑوں تیار بیٹھے ہیں. کہتے میں تیار ہوں. فرمایا بیٹا تیار تو ہے مگر سن لے, میری جو بیٹی ہے وہ آنکھوں سے نابینا ہے, پیروں سے معذور ہے, ہاتھوں سے بھی معذور ہے. غوث پاک کے والد ماجد حضرت ابو صالح نعم نعم کہتے رہے, جی مجھے منظور ہے, جی مجھے منظور ہے, جی مجھے منظور ہے. نکاح ہو گیا اور آپ نے جب پہلی مرتبہ اپنی زوجہ کو دیکھا, وہ عفت مآب خاتون, وہ عظمتوں والی خاتون, وہ تقدس والی خاتون, ان کے قدموں کی دھول پہ ہماری ماں قربان ہو جائیں. ہم کہتے ہیں ان کے قدموں کی دھول ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے. اللہ اکبر. وہ عفت و پارسائی میں بے مثال خاتون, جن کا نہ عفت میں جواب, نہ پارسائی میں جواب, نہ نجابت میں جواب, نہ شرافت میں جواب, نہ سیرت میں جواب, نہ صورت میں جواب, ہر اعتبار سے تھی وہ لاجواب, چونکہ وہ بیٹی کسی اور کی نہیں فاطمہ الزہرا کی تھی. اللہ اکبر. وہ سیدہ تھی, وہ طیبہ تھی, وہ طاہرہ تھی, وہ عابدہ تھی, وہ زاہدہ تھی. جب پہلی مرتبہ ابو صالح نے اپنی زوجہ کا چہرہ دیکھا تو حیرت زدہ رہ گئے. آئے اپنے سسر کے پاس اور آ کر کے کہا کہ آپ نے جو کہا تھا معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے. آپ نے کہا تھا وہ آنکھوں سے نابینا ہے, آپ نے کہا تھا وہ پیر سے معذور ہے, آپ نے تو انہیں معذور بنایا تھا, لیکن میں تو کچھ اور ہی دیکھ رہا ہوں. تو ابو صالح نے کہا بیٹے میرے لال, تجھے تیری شرافت کا انعام ملا ہے, تجھے تیری محبت کا انعام ملا ہے, تجھے تیری عقیدت کا انعام ملا ہے. میرے بیٹے میں نے جو اپنی بیٹی کو نابینا کہا اس کا مطلب یہ تھا کہ میری بیٹی نے کسی حرام چیز کو زندگی میں کبھی دیکھا ہی نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت فیضان غوث اعظم, فیضان حضور مفتی اعظم ہند, جشن آمد رسول علامہ توصیف رضا صاحب اللہ. سبحان اللہ. میں نے اس اعتبار سے نابینا کہا اور میں نے جو چلنے سے معذور کہا وہ بھی اسی لیے میری بیٹی کا جو بھی قدم اٹھا ہے شریعت کے لیے اٹھا ہے, شریعت کی حدوں میں اٹھا ہے, شریعت کے اگینسٹ کبھی کوئی قدم نہیں اٹھا ہے. میں نے جو کچھ بھی کہا ہے, جب تو ایسی عظیم ہستیوں کا سنگم ہو
ہوتا ہے تو پھر گھر میں عبد القادر جیلانی پیدا ہوتا ہے. اس لیے میری ماں تم سے بھی کہتا ہوں اپنے گھروں کا ماحول اچھا کرو. تم کنیزان فاطمہ زہرا بنو, بیٹے عبد القادر نہیں بنیں گے تو غلام تو بن ہی جائیں گے. اس لیے کہتا ہوں مائیں نمازی ہوتی ہیں تو بچے بھی دین کے غازی ہوتے ہیں. مائیں قرآن پڑھنے والی ہوتی ہیں تو ان کے بچے نو کے نیزہ پہ قرآن سناتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ تمامی حضرات سے کہتا ہوں میرے ساتھیوں, اپنے بچوں کو پڑھاؤ لکھاؤ. پڑھو گے لکھو گے بنو گے اچھے, یعنی پڑھو گے لکھو گے بنو گے نواب, کھیلو گے کودو گے بنو گے خراب. اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے کس طرف جانا ہے. پڑھوا دیجیے ناز شریف ہے, پھر میں ختم کرتا ہوں چونکہ اور جائیں گے نہیں آپ لوگ, چونکہ شیر قادریت حضرت علامہ مختار احمد بہیڑوی بہت عظیم خطیب ہیں. بس وہ آنے ہی والے ہیں, میرا خیال یہ ہے کہ شاید ہو سکتا ہے وہ راستے ہی میں ہوں, راستے ہی میں ہوں, تو وہ آ جائیں گے انشاءاللہ. ان کا خطاب سنیں گے. ان سے پہلے تھوڑی دیر اعظم اقبال کو سنیں گے. ماشاءاللہ یہ بھائی ہمارے مولانا نفیس صاحب کی بستی سے آئے ہیں. لائنیں خوش رکھ کے آپ تمامی حضرات کو. اچھا اس بستی کے علاوہ جو آئیں ذرا ہاتھ اٹھائیں تاکہ پتہ چلے کہاں کہاں سے لوگ آئیں. اس بستی کے علاوہ باہر کے لوگ, تو اس بستی کے لوگ کہاں ہیں بھائی؟ نیچے کر لو. قاضی پورا سے لوگ آئے ہیں میرے خیال سے, آس پاس سے لوگ آئے. اس بستی کے لوگ تو یہ سمجھ رہے ہیں اس بستی کے لوگوں کی ذمہ داری ہماری ماں بہن بیٹیوں نے نبھا دی ہے. ایسا لگ رہا مجھے یہاں کے لوگ تو جلسہ کرا کے یہ سمجھ گئے کہ سننے کا کام کسی اور کا ہے, کرانے کا کام ہمارا ہے. بس بات ختم ہو گئی. ایسا مت کرو. اب ذرا یہاں کی بستی کے جو لوگ ہیں بتائیں کتنے لوگ ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلو عزت بچا لی, عزت بچا لی آپ لوگوں نے, کوئی بات نہیں ہے. خیر اللہ آپ کو خوش رکھے. جائیں گے نہیں آپ لوگ؟ ہمارے حضرت بھی تشریف لائے, کھڑے ہو کے استقبال کریں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. کھڑے ہو جائیں, حضرت تشریف لا رہے ہیں, شیر قادریت کھڑے ہو جائیں. ماشاءاللہ مہرانہ مقدسہ کی بھی خلافت حاصل ہے. یہ بزرگوں کا فیض. اس وقت مسافر نہ کریں, بیٹھ جائیں میرے بھائی, بیٹھ جائیں, بیٹھ جائیں. اتنا اچھا جلسہ آپ نے سنا, بیٹھ جائیں. جو پیچھے کھڑے ہیں وہ بھی بیٹھ جائیں, بیٹھ جائیں. جو سامنے کھڑے ہیں میرے بھائی وہ بھی بیٹھ جائیں.